وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا الیہ راجعون. ابھی اطلاع ملی ہے کہ ہماری جماعت کے انتہائی عظیم مدبر، بہترین مصنف، انتہائی صاحب فکر اور اہل قلم کے امیر کارواں حضرت علامہ یاسین اختر صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ احسان فرمائے. انا للہ و انا راجعون. اس سے پہلے دردناک خبر ملی تھی حضرت علامہ مفتی محمد اعظم صاحب قبلہ بریلی میں ان کا بھی احسان ہو گیا. گزشتہ 2 سال اہل سنت والجماعت کے لیے بہت ہی کربناک سال رہے ہیں. بہت سی عظیم شخصیتیں دنیا سے رخصت ہو گئی. علامہ یاسین اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ذاتی طور پہ صاحب قلم نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ایک روایت قائم کی تھی قلم کاروں کے لیے. علامہ ارشد القادری کے بعد انہوں نے نوجوان علماء میں لکھنے کا شعور پیدا کیا، تنقید کا شعور پیدا کیا، اور خود احتسابی یہ بہت قیمتی جوہر ہے جو کسی قوم یا فرد کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ عظیم تر ہوتا ہے، اور ان کے اندر یہ صلاحیت تھی. وہ اچھے نقاد تھے، اچھے مدبر تھے، بہترین مصنف تھے، عظیم رائٹر تھے، خطیب تھے، اور قوم ملت کا درد ان کا سرمایہ حیات تھا. جب بھی ملت اسلامیہ پر کوئی مصیبت آتی تو وہ علماء کے ساتھ جمع ہو کر کے اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتی تھی. میٹنگ کبھی بمبئی میں ہوتی، کبھی دہلی میں ہوتی، کبھی کسی اور مقام پر ہوتی، اور علماء ان کی آواز پر حاضر ہو جاتے تھے اور مسائل پہ کھلے انداز سے گفتگو ہوتی تھی. اب ان کے جیسا کوئی نہیں ہے. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اسے لکھنے کا شعور حاصل کیا ہے، خدا کرے ان میں علامہ یاسین اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جیسے لوگ پیدا ہوں. اور انہوں نے سب سے بڑا کارنامہ جو انجام دیا ہے وہ یہ ہے کہ غیر سنی دنیا میں، پڑھی لکھی دنیا میں، ماڈرن طبقے میں، آزاد خیال طبقے میں، یونیورسٹی اور کالجوں کے طبقے میں انہوں نے عادت کا تعارف کرایا. وہ الزامات جو امام اہل سنت کی شخصیت پہ تھے، بدعت، نوازی کے یا اس طرح کے الزامات، اس کا جواب انہوں نے ایک بڑی ضخیم کتاب امامت رضا اور رد بدعت و منکرات کے ذریعے دیا. اس کتاب نے ہزاروں افراد کے ذہن صاف کیے، اور جس نے پڑھا وہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں خراج احترام پیش کرنے کے لیے مجبور ہوا. افسوس اس کے ساتھ ساتھ حالات پہ نظر ہوتی تھی. اداریے لکھتے تھے، اداریوں کا مجموعہ بھی نقوش قلم کے نام سے نقوش فکر نام سے شائع ہو چکا ہے، اور اس اداریے اس مجموعے سے لکھنے والے بہت کچھ استفادہ کر سکتے ہیں. وہ ایک اچھے استاد تھے. ہندوستان کی عظیم یونیورسٹی جامعہ اشرفیہ میں انہوں نے تدریس کے فرائض انجام دیے، اور غالباً مولانا قمر حسن صاحب اور ان کے شاگردوں میں ہیں. یہ ایک عظیم نقصان ہے. فی الحال زبان یا ذہن اجازت نہیں دے رہا ہے کوئی تفصیلی گفتگو کی جائے ان کی حیات طیبہ پر، لیکن ہم اس خسارے کو بھی خاموش نہیں کر سکتے. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ان کے امثال پیدا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو اپنے جوار میں جگہ عطا فرمائے، ان کے مقام کو بلند فرمائے، اور ان کی تمام خدمات کی انہیں بہترین جزا عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انا عبدك في ذمتك فارحم عليه واغفر له يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.